الرحیم السلام علیکم. تو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں. تو ویور، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ویڈیو میں قصص الانبیاء کا مطالعہ کیا تھا. اس قصے کا نام تھا آدم علیہ السلام، جو قصص الانبیاء کا قصہ ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی آدم علیہ السلام پر ہی ہے. تو لیکن کتاب ذرا چینج ہے. اس کتاب کا نام ہے زمین پر پہلا قدم. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے زمین پر پہلا قدم، اور اس کے کتاب کا رائٹر کا نام ہے اشتیاق احمد. ذرا انٹروڈیوس کروا لینا پہلے کتاب. اور قصہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام. یہ سارا انٹروڈکشن ہے. یہ پہلا پیج انٹروڈکشن کا ہے اور دوسرا پیج بھی. یہاں سے جو ہے وہ کہانی شروع ہوگی. یہ السلام علیکم سے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. حسن، کس سوچ میں ہو تمہیں؟ میرے آنے کا پتہ نہیں چلا؟ سعد نے حیران ہو کر کہا. اس نے آج تک حسن کو اس قدر گہری سوچ میں نہیں دیکھا تھا. حسن اس وقت اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھا تھا. شام کا وقت تھا. درختوں اور پودوں پر پرندے چہک رہے تھے اور سورج لمحہ با لمحہ نیچے کی طرف جا رہا تھا. اس کی کرنیں درختوں کے اوپر والے حصوں پر پھیل رہی تھیں. حسن نے چونک کر سر اوپر اٹھایا. سعد بالکل اس کے نزدیک کھڑا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعد، آؤ بیٹھو. واقعی مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ تم کب آئے. ایسی بھی کیا سوچ؟ تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو. سعد بولا. اس میں شک نہیں، میں بہت گہری سوچ میں تھا. صبح سے ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے. پھر بات کیا ہے؟ سعد نے استفسار کیا. رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو گیا. سوتے وقت یہ نیت تھی کہ صبح جلد اٹھ کر نماز فجر باجماعت ادا کروں گا. اللہ کا کرم ہوا کہ عین اذان فجر کے وقت آنکھ کھل گئی. مؤذن کہہ رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. میں نے یہ سوچ کر کروٹ لی کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں، اور جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنوں سے کمرہ روشن تھا. نماز کے کھو جانے کا دکھ پریشان کیے ہوئے ہے. میں صبح ہی اس بات پر سوچ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اذان کے وقت آنکھ کھلتے ہی میں نے بستر کیوں نہ چھوڑا. نماز کا فوت ہو جانا ہے تو دکھ ہی کی بات، لیکن تمہارا یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ نیکی شمار ہوگا. اور جہاں تک سوال ہے کہ تم اذان کے وقت آنکھ کھلتے ہی اٹھے کیوں نہیں، تو اس کے پیچھے شیطان کا عمل دخل تھا. شیطان کا عمل دخل؟ یہ شیطان کون ہے؟ تم بتا سکتے ہو شیطان کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہہ کر حسن خاموش ہو گیا. سعد نے یہ سن کر کہا. شیطان کے بارے میں ہم سبھی سنتے رہتے ہیں. میرے والدین اکثر کہتے ہیں شیطانی کاموں سے بچو. شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور اپنے راستے پر لگاتا ہے. بالکل یہی بات ہے. سوال یہ ہے کہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ انسانوں کا دشمن کیوں ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ حسن نے پرجوش انداز میں پوچھا. نہیں، میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں بڑوں سے بات کرنی چاہیے. تو آؤ ابھی ابا جان کے پاس چلتے ہیں. دونوں باغیچے سے نکل کر اندرونی کمرے میں داخل ہوئے. یہاں حسن کے والد زاہد صاحب اپنی چھوٹی بیٹی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ چچا جان. دونوں نے ایک ساتھ کہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ بھائی آؤ. ابا جان، ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اچھی بات ہے بیٹے، جو پوچھنا ہے تم پوچھ لو. یہ شیطان کون ہے؟ حسن بولا. بیٹا، شیطان کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے تو کافی وقت درکار ہے. یہ کام رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہو سکے گا، ابا جان نے کہا. چلیے ٹھیک ہے، آج رات سونے سے پہلے یہ پروگرام طے رہا. باقی بچے بھی آ جائیں گے، حسن نے کہا. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب مسکرا دیے. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سب بچے زاہد صاحب کے گرد جمع ہو گئے. سب کے چہروں پر اشتیاق صاف نظر آ رہے تھے. آخر زاہد صاحب نے کہنا شروع کیا.
سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جب اس کا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ معاف کیجیے گا ابا جان، فرشتوں کو کیسے پیدا فرمایا؟ حسن نے معذرت کے انداز میں سوال کیا۔ بھائی اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے پیدا ہو گئے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں، سب بچے یک آواز میں ہو کر بولے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن کیسے چچا جان؟ سعد نے وضاحت طلب کرنے کے انداز میں کہا۔ میں تفصیل بتاتا ہوں، زاہد صاحب نے کہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے، یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء، رسول، نیک صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لوگ بھی پیدا ہوں گے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ یہاں تک کہ کہہ کر زاہد صاحب خاموش ہو گئے۔ حسن نے بے تابانہ انداز میں پوچھا، آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا؟ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا، اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ یہ صورت آدمی کی تھی، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اسی طرف اس میں زندگی آ گئی، وہ حرکت کرنے لگی۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، تو کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، اور کوئی درمیانے مزاج والا ہے۔ تو ویورز، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
تو ایپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ایپیسوڈ 2 میں ملیں گے آپ سے. باقی کہاں ابھی تقریباً 10-12 صفحات باقی ہیں ابھی ریڈنگ کرنے کے لیے. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئکن پریس کر دیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کامنٹ کر دیجئے، شیئر کر دیجئے. تو سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.